گرمی کی شدت اور تیزی ہم دیکھ رہے ہیں اور محسوس بھی کر رہے ہیں۔ اتنی شدید گرمی ہے کہ اللہ کی پناہ ہے۔ پہلے تو ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ شاید عرب کے ہاں ہی اتنی گرمی ہوتی ہے، لیکن اب تو ہمارے ہاں بھی گرمی اتنی زیادہ ہے کہ بس اللہ رب العزت سے رحم کی اپیل کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمتوں والی بارش نصیب فرما۔ ہم انسان تو کمزور ہیں، ہم انسانوں نے تو اپنے لیے ہیلے تلاش کیے ہوئے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، لیکن اللہ کچھ مخلوق ایسی بھی ہے جو باہر ہے، جو سیدھا سورج کے نیچے ہے۔ اس لیے اللہ ہم پر اپنا رحمت فرما دے اور بارش نصیب فرما، اپنی رحمتوں والی بارش عطا فرما۔ اور میں نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 81 آپ کے سامنے رکھی ہے۔ گرمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی بڑی تھی۔ ریتلے میدان، کنچے اور خشک پہاڑ، مدینہ منورہ کے اور کھجوروں کے بعد پکی ہوئی کھجوروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے کہ رومیوں کے ساتھ جہاد کے لیے جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جانا ہے، تیار ہو جاؤ۔ 1000 کلومیٹر کا سفر ہے، پیدل جانا ہے، گھوڑوں پر جانا ہے، اونٹوں پر، اور تیز شدت کی گرمی کا موسم ہے۔ تو منافقین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی گرمی بڑی ہے، اور وہ اپنے دوستوں کو بھی کہتے ہیں کہ نہ جانا، گرمی بہت زیادہ ہے، مر جاؤ گے۔ شدید گرمی ہے، 1000 کلومیٹر کا سفر ہے، اتنا لمبا سفر کیسے طے کرو؟ شدت کی گرمی ہے، نہ جانا، تو منافقین روکتے تھے۔ تو اللہ ذوالجلال نے ان منافقوں کو جو بہانے تلاش کر رہے تھے ان کو جواب دیا، قُلْنَا جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ۔ اگر ان کو پتا ہو کہ یہ گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے، جہنم کی آگ تو اس سے بھی زیادہ تیز ہے، جہنم کی گرمی تو اس سے کہیں بڑھ کے ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات کو روکنے والوں کو اللہ ذو الجلال نے پھر جواب بھی ایسا ہی دیا۔ جہنم کی گرمی کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں لگا سکتا، کیونکہ جہنم ایسی جہنم ہے کہ جو اللہ ذو الجلال نے اپنے باقی لوگوں سے بھرتی ہے، کافروں سے بھرتی ہے۔ تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو کمزور انسان ہیں۔ ہمیں تو ماچس کی اگر چھوٹی سی تیلی لگ جائے، ہاتھ چل جائے، تو اسی وقت ہم چیخنے لگ جاتے ہیں، دھاڑنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو جہنم کی آگ ہے، یہ کیسے برداشت ہو سکتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا نارکم جزءا من 70 جزءا من نار جہنم، یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ کیا پتا چلا کہ یہ جو دنیا کے اندر آگ ہے یہ تو 70واں حصہ ہے، یعنی 69 حصے آگ ابھی بھی اس جہنم کے اندر باقی ہے۔ تو یہ اندازہ لگا لیں دنیا کی آگ، کون سا ایسا شخص ہے جو اس دنیا کی آگ کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ کسی سے بھی پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ اللہ کی پناہ۔ صحابہ تو یہی کہا کرتے تھے کہ اگر جہنم کی آگ کے اندر جو 69 حصے ہیں وہ 69 حصے نہ بھی ہوتے، صرف یہ ایک حصہ ہوتا تو یہی کافی تھا۔ یہی آگ اسٹیل مل کے اندر لوہے کو پگھلا رہی اور ہمارے لیے مختلف چیزیں بن رہی ہیں۔ تو یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ چند منٹ ہم دھوپ کے اندر رہنا برداشت نہیں کر سکتے، تو جس روز سورج سر کے اوپر ہوگا اس وقت کیا حالت ہوگی، اس وقت کیا عالم ہوگا؟ جب یہ سورج جو ہمیں کروڑوں میل دور نظر آتا ہے، لاکھوں میل ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی دوری پر ہے اور وہ آگ برسا رہا ہے، اسے برداشت نہیں ہوگا۔ جب سورج سر کے اوپر آ جائے گا اس وقت کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جہنم کی آگ سے پناہ مانگا کرتے ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار۔ اے اللہ تیری جہنم کی آگ سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگا کریں، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگا۔ تو گرمی کا موسم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شریعت اسلامیہ نے ہمیں جو حکم دیا ہے، کچھ رخصتیں دی ہیں، کچھ ڈسکاؤنٹ دیے ہیں، تو ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں تاکہ اس گرمی کے موسم میں بھی ہم اللہ ذو الجلال کے شکر گزار بندے بن جائیں۔
ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کریں گے تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کی برکت برسے گی، شکر نہیں کریں گے تو اس رب کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے بندے میرے شکر گزار بنتے ہیں یا نہیں بنتے۔ بن جائیں گے تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹ لیں گے۔ اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، کیونکہ ہم انسان تو بڑے کمزور ہیں، نہ ہم سے گرمی برداشت ہوتی ہے اور نہ ہی سردی برداشت ہوتی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے جہاں گرمی کو بنایا ہے، گرمی کو پیدا کیا ہے، وہاں اس گرمی کے ذریعے اللہ رب العزت نے مختلف پھل اور مختلف سبزیوں اور فصلوں کے پکنے کا ذریعہ بھی اس گرمی کو بنایا۔ تو دیکھا جائے تو یہ رحمت بھی ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو فصلیں نہیں پک سکتی۔ اگر سورج نہ ہو تو دنیا کے اندر تاریکی چھا جائے، اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے، پوری کائنات اندھیرے میں ڈوب جائے۔ آپ تاریخی کتابیں اٹھائیں اور دیکھیں، اگر سورج نہ ہو، گرمی نہ ہو تو پوری کائنات اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے۔ دنیا میں ایسے ایسے بھی ملک ہیں، ایسے ایسے کنٹری بھی ہیں کہ جہاں پہ سورج کو لوگ ترستے ہیں کہ کب نکلے۔ تو اس لیے اللہ ذوالجلال کا ہر نعمت پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ابھی گرمی کا موسم ہے، چند دنوں کے بعد پھر موسم ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اسلام نے کچھ آداب سکھائے ہیں، ہمیں کچھ ڈسکاؤنٹ دیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ گرمی دنیا میں کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، اشتکت النار الى ربها، جہنم نے بھی اللہ ذوالجلال سے شکوہ کر دیا، رب تعالی سے شکایت کر دی کہ اللہ میری زیادہ تیز آگ میری کم آگ کو کھائے جا رہی ہے۔ کس طرح آگ کو کھاتی ہے کہ میں اور آپ نے جانتے کہ آگ ہی آگ کو کیسے کھاتی، یہ تو اللہ ذوالجلال ہی جانتے۔ وہ جہنم کی آگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس کے بارے میں بتایا کہ جہنم کی آگ ہر روز بھڑکائی جاتی ہے، ہر روز اس کے اندر نیا ایندھن ڈالا جاتا ہے، ہر روز اس کے اندر پتھر ڈالے جاتے ہیں، اس کو بھڑکایا جاتا ہے۔ تو جہنم نے بھی اللہ رب العزت سے شکوہ کر دیا، رب تعالیٰ سے شکایت کر دی کہ اللہ میری تیز آگ میری کم آگ والے حصے کو کھائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال نے پھر جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ گرمی میں جب گرم سانس لیتی ہے جہنم تو دنیا کے اندر ہر چیز ابلنے لگ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا رات کو ٹینکی کے اندر اگر گرم پانی ہے تو صبح تک دیکھیں گے اسی طرح کھلا ہوا ملے گا۔
آپ مسجد میں آتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ ٹوٹی چلاتے ہیں، اس سے پانی اسی طرح گرم ہی نکلتا ہے۔ تو اللہ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی کہ ایک گرم سانس جب وہ لیتی ہے تو دنیا کے اندر ہر چیز آگ کی طرح ابلنے لگ جاتی ہے، اور اس وقت پھر شدید گرمی پیدا ہوتی ہے، اور ایک سانس ٹھنڈا لیتی ہے، جب ٹھنڈ آتی ہے تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر چیز جم جاتی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے جہنم کو بھی سانس دلانے کے لیے، اس کی گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے اللہ ذوالجلال نے اسے ایک سانس گرم لینے کا حکم دے دیا، اور ٹھنڈک جب اس کے اندر تیز ہو جاتی ہے، اس ٹھنڈک کو کم کرنے کے لیے اللہ ذوالجلال نے اسے ایک سانس لینے کی اور اجازت دی۔ 2 سانس لیتی ہے، ایک گرمی کے اندر، ایک سردی کے اندر، جس سے دنیا کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے، اور جب سردی کا موقع آ جائے تو پھر سردی ہوتی ہے۔ تو ہمیں کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے مؤذن نے ظہر کی اذان دی۔ گرمی کے اندر 2 ہی نمازیں آتی ہیں، ظہر اور عصر کی، کیونکہ یہی وقت ہوتا ہے جب گرمی کی شدت ہوتی ہے، گرمی تیز ہوتی ہے، اور سورج بھی آگ پر سارا ہوتا ہے، اور یہ 2 نمازیں اس وقت پڑھی جاتی ہیں۔ مؤذن نے اذان دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا ابرس ثم ابرس، ٹھہر جاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ، نماز ٹھنڈی کر لو، ٹھنڈا کر کے نماز لو۔ ظہر کی نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سہولت دے دی کہ تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑھ لو۔ ظہر کی نماز کب تک ٹھنڈی ہوگی؟ شام تک تو ہو جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی رہنمائی سے بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ظہر کی نماز کیسے ٹھنڈی کر کے پڑھنی چاہیے۔ ٹھنڈی کرنے کا مطلب یہ ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، حتی رأینا فی الجلود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز اس وقت آپ نے پڑھائی جب ریت کے ٹیلوں کے سائے جھک جاتے، سائے باہر کو نکل آتے، ریت کے ٹیلوں کے سائے جب باہر نکل آتے اور ان کی جڑوں سے، اور جو درخت ہیں ان کی جڑوں سے ان کے سائے جو ہیں وہ نکل کر باہر آ جائیں، تاکہ دور سے چل کے آنے والا انسان جو ہے وہ ریت کے ٹیلوں کے سائے میں چلتا ہوا مسجد کی طرف آ جائے، وہ درختوں کے سائے میں چلتا ہوا مسجد کے اندر پہنچ جائے۔ دیواروں کے سائے جب نکل آئیں تو دیواروں کے سائے میں چلتا ہوا، مدینے سے آتا ہوا، مدینے کی گلیوں سے گزرتا ہوا جب دیواروں کے سائے نکل آئیں تو ان میں چلتا ہوا مسجد کی طرف آ جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز گرمیوں کے اندر اس وقت پڑھایا۔ اگرچہ سردیوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز جلدی پڑھا دیا کرتے تھے، سایہ نکلتے ہی جب اس کا وقت ہو جاتا، لیکن گرمیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے
ظہر کی نماز کو سائے ڈھلنے سے تھوڑی دیر مؤخر کر دیا۔ سردیوں میں آپ جلدی پڑھاتے تھے، سایہ ڈھلتے ہی، تو اس لیے ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، یہ دوپہر کو جب گرمی ہوتی ہے، گرمی کی شدت تم دیکھتے ہو کہ گرمی بڑی زیادہ ہے، تو یہ جہنم کی بھاپ ہوتی ہے جس کی وجہ سے شدید گرمی ہوتا ہے۔ ہم بظاہر تو کہتے ہیں کہ یہ سورج کی گرمی ہے، آپ نے صحیح سنا ہے کہ واقعی یہ سورج کی گرمی ہے، لیکن سورج کو ہیٹ کہاں سے مل رہی ہے؟ جہنم سے مل رہی ہے۔ جہنم سے ہیٹ مل رہی ہے سورج کو، اور وہ دنیا کے اندر آگ برساتا ہے، دنیا کے اندر پھر گرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جب شدید گرمی ہو تو ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھ لیا جائے۔ جب سائے جھک جائیں، درختوں کے سائے نکل آئیں، ریت کے ٹینوں کے سائے نکل آئیں، دیواروں کے سائے نکل آئیں، اس وقت ظہر کی نماز پڑھ لیا کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو کہا کرتے تھے مسجد نبوی کا فرش ریت اور بجری کا فرش ہے۔ آج اللہ ذو الجلال نے ہمیں تو بڑی نعمتیں دی ہیں، مسجدوں کے اندر قالین بھی ہیں، صفے بھی ہیں۔ اس وقت یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتے ہیں مسجد نبوی کے اندر ہم بجری اور ریت، اس کے اوپر ہم نے نماز پڑھی، بڑے بڑے پتھر جو تھے وہ ہم نے چن چن کے پکڑ پکڑ کے باہر پھینک دیے، اور اس کے بعد باریک پتھر اور ریت تھی، اس کے اوپر جب ہم نے پھر نماز پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نماز پڑھائی تو سجدہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ اتنی تیز گرمی کی شدت اور تپش، اوپر سے ریت کے ذرات اور پتھر تھے تپتے ہوئے جن کے اوپر سجدہ کرنا بڑا مشکل تھا۔ صحابی کہتا ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب نماز پڑھی تو ہم اپنی چادریں سجدے کی جگہ پہ رکھ کے پھر سجدہ کیا کرتے تھے، اتنی تپش ہوتی تھی۔ کچھ صحابی ایسے تھے جو سجدے کی جگہ پہ اپنی ہتھیلی رکھ دیا کرتے اور پھر سجدہ کرتے، اور پھر ہم جب پتھروں کو ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب دیکھا، آپ کو پتہ چلا، تو آپ نے صحابہ سے کہا یہ جو پتھر ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کیا کرو، اس سے اللہ ذو الجلال کی رحمت روٹ جاتی ہے۔ جب تم پتھروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہو تو اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے۔ رب کی رحمت ہوتی ہے، اگر مجبوری ہے اور پریشانی ہے تو صرف ایک دفعہ پتھر کو سیدھا کر لو، دوبارہ نہیں کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ نے ایسی ایسی جگہوں پہ نمازیں پڑھی۔ تو اللہ ذو الجلال کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، وہ تنگی اور مصیبتیں جو صحابہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہیں، وہ آج ہم میں نہیں ہے۔
تو اس لیے شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ کی رہنمائی کی کہ میرے صحابہ جب نماز پڑھو تو نماز کے اندر اس طرح چھیڑ چھاڑ نہ کیا کرو کیونکہ رب کی رحمت تمہارے اوپر نازل ہوتی۔ نماز کے اندر اس طرح کی حرکتیں کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے آج ہماری نمازیں کمزور تو ہیں، ہمیں نمازوں کی فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے، نمازوں کی فکر بھی کرنی چاہیے، کیونکہ صحابہ نے جو ایسے تپتی ہوئی ریت اور پتھروں کے اوپر بھی سجدے کیے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی نمازوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے آپ کو سہولتیں دی۔ آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے یا گاڑی ہے، آپ اس کے اوپر بیٹھتے ہیں اور چند ہی سیکنڈ میں آپ مسجد میں آ جاتے ہیں۔ مسجد میں آتے ہیں تو آپ پنکھوں کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، اور اسی طرح یہ اللہ نے آپ کو نعمتیں دی تو اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو الحمدللہ کہا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اب وہ سختیاں نہیں رہی، وہ پریشانیاں نہیں رہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے برداشت کی ہے۔ انہوں نے وہ سختیاں اور تکلیفیں برداشت کی، اس لیے درجات بھی جنت کے اندر ان کے ہی۔ ہم تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں، جنت کے اندر درجات تو ان کے ہیں جنہوں نے اتنی سختیاں برداشت کی ہیں۔ اللہ نے ہمارے کمزور ایمانوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں آزمائش بھی اتنی ہی دی ہے جتنی ہماری برداشت۔ اور دوسرا مسئلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک صحابی کو دیکھا وہ دودھ کے اندر بیٹھا ہوا۔ اب ہمارے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ دودھ کے اندر مت نکلو، دوپہر کے وقت مت نکلو، بلا وجہ بازاروں کے اندر گھروں سے باہر مت نکلو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دھوپ میں بیٹھنے سے منع کر دیا۔ وَمَا تَحَوَّلَ عَلَى الظِّلِّ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، صحابی سے کہا کہ میرے صحابی آ جاؤ، سائے میں بیٹھ جاؤ۔ سائے میں بیٹھو گے اللہ رب العزت کی برکت نازل ہوگی، سائے میں برکت ہے، تو سائے میں بیٹھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابی کو بھی یہ ہدایات کی کہ سائے میں بیٹھ جاؤ، سائے میں برکت ہو۔ اللہ کے نبی ڈاکٹر تو نہیں تھے، لیکن ڈاکٹروں سے بڑھ کر ہدایات کرنے والے تھے۔ آج ہمارے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، اگر دھوپ کے اندر نکلو گے تو ہو سکتا ہے تمہیں ہارٹ اٹیک ہو جائے، دھوپ کے اندر نکلو گے تو ہو سکتا ہے تمہیں فالج ہو جائے، دھوپ کے اندر نکلو گے تو ہو سکتا ہے تمہارے گردے ختم ہو جائیں، یا دھوپ کے اندر نکلو گے تو تمہیں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں چیزیں بتاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مختصر اور جامع الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ سائے میں بیٹھا کرو، سائے کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دھوپ میں بلا وجہ نکلنے سے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک شخص کو دیکھا
اس کا آدھا جسم دھوپ میں تھا اور آدھا جسم اس کا سائے میں تھا۔ اس کی ٹانگیں دھوپ میں تھی اور اس کا سر سائے میں تھا، یا اس کا سر دھوپ میں تھا اور اس کی ٹانگیں سائے میں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس کو منع کر دیا۔ آپ نے کہا کہ یا پھر مکمل سائے میں بیٹھو یا مکمل دھوپ کے اندر بیٹھو۔ کیا وجہ تھی؟ آدھا جسم دھوپ کے اندر اور آدھا جسم سائے میں اگر ہو تو کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا مجلس الشیطان، یہ تو شیطان کی مجلس ہوتی ہے۔ اس طرح شیطان بیٹھا کرتا ہے، شیطان اس طرح بیٹھتا ہے، آدھا دھوپ کے اندر ہوتا ہے اور آدھا سائے میں بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آدھا دھوپ کے اندر اور آدھا سائے میں نہ بیٹھے۔ اگر آپ نے بیٹھنا ہے یا تو پھر مکمل دھوپ میں بیٹھے یا مکمل سائے میں بیٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بڑی بڑی پیاری ہدایات ہمیں دی ہیں کہ دھوپ کے اندر بلا وجہ مت نکلو، اگر ضرورت ہے مجبوری ہے تو نکلو، اس کے علاوہ نہ نکلو۔ اور تیسرا مسئلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سایہ دار درختوں کی حفاظت کا بھی حکم دیا کہ وہ درخت جو سایہ دار ہے ان کی حفاظت کیا کرو، کہ خبردار کوئی بھی بندہ مسلمانوں کے سائے میں بیٹھنے کی جگہ کو خراب نہ کرے، اس کو گندا نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حکم دیا کہ سائے والی جگہ میں برکت ہوتی اور اس کو گندا نہ کریں، خراب نہ کریں۔ عموماً دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر دیہاتی ان کا یہ معمول ہوتا ہے، وہ چلتے ہوئے راستے کے اندر یا تو پیشاب کر دیتے ہیں، قضائے حاجت کر دیتے ہیں، اور سایہ دار درختوں کے نیچے بھی بیٹھ کے اسی طرح وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی مسافر چلتا ہوا آ جائے، تھکا ہارا بیٹھتا ہے سائے کی جگہ میں، تو پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ جگہ خراب ہے، یہاں گندگی ہے، تو وہ اس سے نفرت کرے گا، اس سائے والی جگہ پہ نہیں بیٹھے گا، وہاں سے نکل جائے گا۔ تو اس لیے سائے والی جگہ کو خراب نہ کریں، وہاں پر پیشاب کرنا اور قضائے حاجت وغیرہ کرنا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے منع فرمایا۔ اتقوا الملاعن الثلاث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 جگہوں پر بیٹھنے سے، 3 جگہوں پر جہاں لوگ لعنتیں ڈالتے ہیں، ان 3 جگہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ بچ جاؤ۔ ایسی 3 جگہ جہاں پہ لوگ لعنتیں ڈالتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان 3 جگہوں سے بچ جاؤ۔ سب سے پہلی وہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا قاریۃ طریق، لوگوں کا عام راستہ، لوگوں کی گزرگاہ جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، وہاں پہ گندگی پھیلانے سے، پیشاب کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایسا راستہ کہ جہاں پہ لوگ گزر رہے ہیں، لوگوں کی گزرگاہ ہے، راستہ ہے، آپ وہاں پہ پیشاب نہ کریں، گندگی نہ پھیلائیں، کہ جہاں سے مسلمان گزرتے ہیں۔ اور دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وہ جگہ جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، سائے کی جگہ، درختوں کا سایہ ہے، اور نیچے اگر کوئی گندگی پھیلا دیتا ہے یا پیشاب کر دیتا ہے، جگہ خراب کر دیتا ہے، تو یہ ایسا انسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر پھر لوگ لعنتیں ڈالتے ہیں۔
اس لیے سایہ دار جگہ پہ گندگی پھیلانے سے بچ جائے۔ اور تیسرا وہ جو لوگوں کے پانی پلانے والی جگہ ہے وہاں پر پیشاب مت کرو، وہاں پہ گندگی نہ پھیلائیں۔ جہاں سے لوگ پانی پی رہے ہیں تم بھی پانی پیتے ہو، لوگ وہاں سے پانی پی رہے ہیں اور تمہارے جانور جو ہے چوپائے تم وہاں سے ان کو پانی پلاتے ہو۔ نل ہیں، کنویں ہیں اور اسی طرح نہریں ہیں، وہاں پہ گندگی پھیلانے سے، پیشاب کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے منع فرمایا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں ہماری مسجدوں کا کیا ہے۔ مسجدوں کے اندر جب آپ آئیں تو جہاں پہ آپ وضو کرتے ہیں کم از کم اس چیز کا تو خیال کرنا چاہیے، جب آپ نے مسواک کی ہے تو اس مسواک کو کرنے کے بعد اسی وقت اسی جگہ پہ نہ پھینکیں کہ اس مسواک کو یہاں پھینکا ہے تو گندگی پھیل جائے۔ آپ واش روم میں گئے ہیں تو تھوڑا سا پانی بہانے سے گندگی ختم ہو سکتی ہے، تو آپ آڑ محسوس نہ کیا کریں، لیکن ہم اتنی بھی زحمت نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا مسئلہ، سر کے اوپر کپڑا رکھنا بھی سنت ہے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حج کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جا رہی، ایک صحابی اس نے آگے سے لگام پکڑی ہے اور حضرت اسامہ کو دیکھا کہ انہوں نے چادر تانی ہوئی ہے اور اس چادر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے اوپر اس نے سایہ کیا۔ اور ایک اور روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے سر میں پانی پلا رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ فل گرمی کے اندر آ رہے ہیں اور آپ کا جسم پسینے سے لتھڑا ہوا ہے اور اس گرمی کی شدت میں آپ آئیں اور اسی طرح آپ اپنے سر کے اوپر پانی بہا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ٹمپریچر نارمل ہو تو سر کے اوپر پانی بہائیں، اگر ٹمپریچر نارمل نہیں ہے اور آپ نے اسی طرح سر میں پانی بہا لیا ہے تو یہ آپ کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دھوپ سے بچنے کا حکم دیا کہ ہر حالت میں دھوپ سے بچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی دھوپ پہ کھڑا ہے، آپ نے پوچھا اس کو کیا ہو؟ صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی یہ آپ کا صحابی ابو اسرائیل ہے جو دھوپ کے اندر کھڑا ہے، اس نے روزہ رکھا ہے، اس نے نظر مانی، نظر کا روزہ رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب اپنے صحابی کو دیکھا کہ اس نے دھوپ کے اندر یہ کھڑا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، تین چیزوں کا روزہ رکھا ہوا ہے، دھوپ کے اندر کھڑے رہنا ہے، بیٹھنا بھی نہیں ہے اور بولنا بھی نہیں ہے، خاموش رہنا ہے اور اسی طرح روزہ بھی رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا کہ اس کو سائے میں لے آؤ، اس کو سائے میں لے آؤ، اس کو کہو کہ یہ اپنی نظر پوری کر لے۔ نظر ماننا جائز ہے، جائز نظر ماننا، جو ضرورت ہے، جو صحیح ہے وہی نظر ماننی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں۔ صحیح نظر کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ جو خاموش رہنا ہے یہ بھی چھوڑ دو، ضرورت ہے تو بات بھی کرو، دھوپ میں نہ کھڑے ہو، سائے میں بیٹھو، باتیں بھی کرو،
اور جو تمہارا روزہ ہے جو تم نے نظر مانی ہے اس روزے کو مکمل کرو۔ تو صحابی پھر روزہ کو مکمل کیا۔ تو جو شرعی نظر ہے وہ مان لینی چاہیے، جو غلط ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی جو حکم کہتا اللہ کے نبی ان یقوم ولا یستدل ولا یقوت ویصوم، اللہ کے نبی اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور دھوپ میں کھڑا ہے، خاموشی اس نے اختیار کی ہوئی ہے، یہ اسی طرح ہی اس نے نظر مانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے منع فرمایا اور آپ نے حکم دیا مروه فلیتکلم ویستاذن ولیقعد ولیصوم ولیتم صومہ، اس کو بلاؤ کہ یہ سائے میں آ جائے اور بات چیت بھی کرے اور بیٹھ بھی جائے اور اپنا روزہ بھی مکمل کر لے۔ تو اس لیے وہ نظر جو جائز ہے وہ ہمیں کر لینی چاہیے، وہ مان لینی چاہیے، اور جو ضروری نہیں ہے بلا وجہ دھوپ کے اندر کھڑے رہنا یا کوئی اور منت مانگ لینا، اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ اور پانچواں مسئلہ، گرمی میں بخار اور دیگر امراض بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس کی دعا بھی سکھائی ہے کہ ان بیماریوں سے بچنا ہے تو یہ دعا پڑھا کرو۔ اللہم انی اعوذ بک من الجذام والبرص والجنون ومن سیئ الاسقام، اے اللہ میں جنون سے یعنی مرگی کی بیماری سے تیری پناہ مانگتا، اے اللہ میں جذام سے، برس سے اور بری بری بیماریوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ اس گرمی کے موسم کے اندر جو بری بری بیماریاں انسان کو لگتی ہیں اللہ میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے تو یہ دعا پڑھا کریں۔ تو اس گرمی کی شدت کے اندر عموماً بخار بھی ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ان الحم من شدت فیہ جہنم، بخار جہنم کی آگ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وَأَبْرِزُوهُ بِالْمَاءِ أَوْ بِمَاءِ زَمْزَمْ، اس کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ دور کرو یا اس کو زمزم کے ساتھ دور کیا۔ یہ جو ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ بخار ہو جائے تو اس کو پٹیاں، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرو تو بخار کی شدت کم ہو جائے گی، یہ کہاں سے نکلا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1450 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ بخار کم ہوگا تو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں گے تو اس کی شدت کم ہو جائے گی، تو یہ بخار اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور بخار ہو جائے تو پھر صبر کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صبر کرنے کی تلقین بھی کی ہے۔ برداشت کریں، اپنے اندر صبر کو پیدا کریں۔ بخار ہو جائے تو پھر بخار کو گالیاں نہیں دینی، بخار کو برا بلا نہیں کہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ایک صحابیہ ام سائب بخار کی وجہ سے کانپ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ام سائب کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی الحمى لبارک اللہ لہا، اللہ کے نبی اس بخار کو اللہ بابرکت نہ بنائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے منع فرما دیا کہ بخار کو برا نہ کہو، لا تصب الحمى، ام صاحب بخار کو برا نہ کہو۔ بخار انسان کے گناہوں کو اس طرح ختم کرتا ہے کہ جس طرح درخت کے اوپر پتے لگے ہوئے وہ جھڑتے ہیں، اسی طرح اللہ بخار کی وجہ سے انسان کے گناہ بھی ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صبر کا حکم دیا کہ صبر کرو، بخار ہو تو صبر کرو۔ اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں ایک بزرگ کے گھر میں تشریف لے گئے، بیمار پرسی کرنے کے لیے، تیمارداری کرنے کے لیے گئے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب گھر میں گئے آپ نے پوچھا کہ مامو جان کیا حال؟ تو بخار کی وجہ سے وہ چڑچڑاہٹ کا شکار ہوتا، تو اس نے کہا کہ میں آپ کا مامو کہاں سے؟ آپ نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی والدہ محترمہ مدینہ کی تھی، اس لیے آپ نے اس کو مامو کہا۔ تو جب اس نے آگے سے یہ کہا میں مامو کیسے ہوں آپ کا، تو انہوں نے کہا چلو چچا کہہ دیتے۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ کہا کیا حال ہے؟ کہا حال کیا ہونا ہے، بخار ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لا بأس طہور انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو یہ بخار گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو وہ بزرگ، وہ بوڑھا آگے سے کہتا ہے کلا، ایسا نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ تو وہ آگے سے کہتا الحمى تفور على شيء خبيث كبير تضيره القبور، یہ بخار تو میری جان اس وقت چھوڑے گا جب تک میں قبر میں نہ پہنچوں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے یہ کہا اور واپس گئے تو شام تک وہ بزرگ جو ہے وہ فوت ہو گئے۔ تو اس لیے بخار ہو جائے تو پھر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو دعا دی تھی بخار ہو جائے تو یہ گناہوں کا ذریعہ بن جاتا ہے، صبر کر لیں تو گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور اگر صبر نہ کریں اور وہ شخص اگر صبر کر لیتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا مستحق بن جائے۔ چھٹا مسئلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طبی نقطہ نظر سے اس شدید گرم موسم میں ٹھنڈی اور گرم چیزوں کو جن کی تاثیر ٹھنڈی اور گرم ہوتی تھی ان کو مکس کر کے ملا کے کھایا کرتے تھے۔ یاکل بالبطیخ بالرطب، رطب اس کھجور کو کہا کرتے عرب کے اندر جو پک چکی ہوتی تھی، اور یہ کھجور گرم ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کھجور کو کھاتے، تربوز کے ساتھ مکس کر کے اس کھجور کو کھایا کرتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نکسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا، اس کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ساتھ اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ساتھ ہم معتدل کرتے ہیں۔ تو جسم کے لیے بہترین یہ غذا بن جاتی ہے، بہترین خوراک بن جاتی ہے جب آپ کھجور کو تربوز کے ساتھ مکس کر کے کھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يأكل والقصاء بالرطب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھجوریں کھاتے تو مکس کر کے کھیرا بھی کھایا کرتے، جب رطب کھجوریں کھاتے تو کھیرا بھی ساتھ کھایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک بہترین غذا ہے، جب انسان کھا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی طرف سے اس شخص کے اندر ایک رحمت نازل کر دیتے، اس کے اندر ایک توانائی، ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے، تاکہ گرمی کی شدت جسم پر اثر انداز نہ ہو اور ٹھنڈی چیز کی ٹھنڈک اثر انداز نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وہ یہ کیا کرتے تھے۔ اور تیسری چیز ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکھن کے ساتھ کھجور کھانا بڑا محبوب تھا۔ آپ مکھن کے ساتھ کھجوریں کھانا پسند کرتے تھے۔ جو بچے کمزور ہوں، لاغر ہوں، ان کے لیے بہترین نسخہ ہے،
ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میری شادی کے وقت میں بڑی دبلی پتلی تھی، لیکن میری والدہ نے جب مجھے مکھن کے ساتھ کھجوریں کھلانا شروع کی تو میرا جسم بھر گیا، موٹا تازہ ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ سنت تھی۔ اور اس کے بعد 7واں مسئلہ، گرمی میں مرد حضرات جو ہیں وہ بنیان پہن کر گھر میں ٹہلتے پھرتے ہیں۔ کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ جوان بیٹیاں بہنیں گھر کے اندر موجود ہوں اور کوئی بندہ اس نے دھوتی پہنی ہوئی ہے اور بنیان بھی نہیں پہنی، اور کسی نے اسی طرح شلوار پہنی ہوئی ہے، بنیان نہیں پہنی، گھر کے اندر پھر رہا ٹہل رہا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ سورۃ نور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ داری کو باقی رکھنے کے لیے، شرم و حیا کو ملحوظ رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا 3 اوقات ایسے ہیں جب تم اوپر والی چادر اتار کے ریلیکس ہوتے، مطلب آرام کرتے ہو۔ 3 وقت ایسے ہیں، 3 ٹائم ایسے ہیں کہ جب تم گھر کے اندر ریلیکس ہوتے ہو، سکون کرتے ہو، گھر کے اندر آرام کرتے ہو۔ ایک جب تم سوتے ہو اس وقت، عشاء کے بعد آپ کا سونے کا وقت ہوگا۔ عربوں کے ہاں 2 چادریں ہوا کرتی تھی، ایک وہ چادر پہنتے تھے اور ایک اوپر وہ تہہ بند ہوا کرتی تھی، اور اسی سے ہی وہ ککل مارا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا 3 وقت ایسے ہیں جب تم سکون کرتے ہو، آرام کرتے ہو، ایک عشاء کے وقت اور دوسرا فجر کے وقت، تیسرا دوپہر کے وقت جب تم آرام کرتے ہو اپنے کمرے میں، تو تمہارے وہ بچے، تمہاری وہ اولاد جو بلوغت کو پہنچ چکی ہے، بڑی ہو چکی ہے، جو بلوغت کے قریب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے کمرے میں اگر آئیں تو سب سے پہلے اجازت لیں، پھر اندر داخل۔ تو یہ چیزیں ملحوظ رکھیں، سمجھیں کہ کیا واقعی ہمارے اندر یہ صفات موجود ہیں، اگر نہیں ہیں تو اس پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے گرمیوں کے اندر لباس کا بھی، خاص لباس کا بھی، اہتمام کا بھی حکم دیا ہے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی اورثنا ما ناخذ ما نظر، اللہ کے نبی ہمارا سطر اس کی کس قدر حفاظت کرنی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اپنے سطر کو اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں تک ہی رکھو، محدود رکھو، صرف وہی تمہارے سطر کو دیکھ سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ تمہارے سطر کو دیکھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بچے جو گھر کے اندر ہیں ان کو بھی اجازت نہیں، والدین ان کو بھی نہیں۔ وہ اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے، اس سے رک جائیں۔ اور اب سطر کھلنے کا مطلب ہے کہ سطر کھلنا، تو اس کے اندر وہ پینٹیں، ٹائٹ پینٹیں بھی آ جاتی ہیں، اور اس کے اندر وہ سخت اور ٹائٹ پجامے بھی آ جاتے ہیں، ٹائٹ لباس بھی آ جاتے ہیں اس کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حکم دیا ہے کہ وہ ٹائٹ پینٹیں اور وہ ٹائٹ پجامے اور وہ ٹائٹ لباس جن کو پہننے سے انسان کے اعضاء نظر آتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ لباس بھی نہیں ہوتا کہ جس سے انسان کے اعضاء نظر آئے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حکم دیا ہے کہ صدر صرف انسان، اس کی بیویاں اور جو لونڈیاں ہیں اسی تک ہی محدود ہیں، اس کے علاوہ کوئی ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس کا مطلب بیٹیاں، بیٹے، والدین کے صدر کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو جو وہ لوگ جو پجامے پہن لیتے ہیں، ڈھیلے پجامے پہن کر گھر کے اندر پھرتے ہیں اور دھوتی پہن کر پھرتے ہیں اور انہوں نے بنیان بھی نہیں پہنی ہوتی، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ اس کی اجازت نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابی نے پھر سوال کیا، اللہ کے نبی اگر ہم گھر کے اندر اکیلے ہوں تو کیا پھر بھی ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ حق ان یستحی منہ، جب تم گھر کے اندر ہو تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تم یہ سمجھ لو کہ تمہیں اللہ ضرور دیکھ رہا ہے، اور اللہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اپنے صدر کو ڈھانپ کے رکھو۔ تو اس لیے گھر کے اندر اکیلے بھی ہیں تو پھر بھی یہ حکم ہے کہ اپنے صدر کو ڈھانپ کے رکھیں۔ اور وہ خواتین جو اتنا تنگ لباس پہنتی ہے، اتنا باریک اور ٹائٹ لباس پہنتی ہے کہ ان کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ وہ عورت جس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ نظر آتا ہے لباس پہننے کے باوجود، صنفان من اہل النار لم ارہما، آپ نے فرمایا دو گروہ پکے جہنمی ہیں لیکن میں نے نہیں دیکھے۔ کیوں نہیں دیکھے؟ کہ آپ کے دور میں نہیں تھے، بعد میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، وہ عورتیں جو لباس تو پہنتی ہیں لیکن لباس پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی نظر آتی ہیں، ان کے جسمانی اعضاء نظر آتے ہیں، برقع تو پہن لیتی ہیں لیکن اتنا ٹائٹ پہنتی ہیں کہ ان کے جسمانی اعضاء نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور وہ عورتیں جو دوسرے مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور اپنی طرف مائل کرنے کے باوجود پھر اپنے خامدوں سے کہہ دیتی ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو اس طرح کے مارنے وغیرہ کرنے والی عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان سے لعنت فرمائی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہاں جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت دور سے جنتیوں کو آ رہی ہوگی، اور یہ عورتیں جو ٹائٹ لباس پہننے والی ہیں اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں، یہ عورتیں ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا